بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے انسان کو بے شمار بہت عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی نعمت نظر آتی ہے، لیکن بڑی اہم نعمت جس کا آج ہم تذکرہ پڑھیں گے وہ ہے انسانی ہونٹ۔ انسان کے چہرے پر یہ جو ہونٹ ہے بظاہر یہ گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے، لیکن چہرے کی خوبصورتی، گفتگو کا ذریعہ اور انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ اس سے ان اعضاء سے یعنی ہونٹ کے عضو سے بہت سارے مسائل کا تعلق ہے جس کو شریعت نے بیان فرمایا۔ ان میں سے کچھ چیزیں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ آداب انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ جڑے ہوئے گناہ بھی ہیں۔ تو ہم نے ان دونوں باتوں کو جان کر یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے جیسے باقی اعضاء کو اللہ کی فرمانبرداری میں مصروف رکھنا ہے تو اپنے ہونٹوں کو بھی اللہ کی فرمانبرداری میں ہی مصروف رکھنا ہے۔ اس سے ہونے والے گناہوں سے ہم سب نے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہونٹ عطا فرمائے ہیں اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البلد کی ایک آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ تو جس چیز کو اللہ بطور احسان بیان فرما رہے ہیں وہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کا انسان کے لیے بڑا ہی اہتمام اور قدر کا یہ موقع ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ احسان کے طور پر ذکر کر رہے ہیں اس کی قدر کریں۔ چہرہ جو ہے اس کی خوبصورتی جیسے دوسرے اعضاء سے ہے، ہونٹ سے بھی ہے۔ آپ فرض کریں کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں اور انسان کی جو شکل ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو آدمی کی شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور وہ کراہت کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے یہ چہرے کے خوبصورت ہونے اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ ہونٹ جو ہے یہ بہت سارے حروف کی ادائیگی میں بھی کردار ادا کرتے ہیں، کہ مثلا حروف تہجی میں سے 4 حرف ایسے ہیں جو صرف یہ آدمی کے ہونٹوں سے ہی ادا ہوتے ہیں، جیسے میم ہے، یہ دونوں ہونٹوں کے ملنے سے یہ اس کی آواز نکلتی ہے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ با ہے، یہ بھی دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ہی اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ واو ہے، یہ بھی ہونٹوں سے ہی ادا کی جاتی ہے۔ فا ہے تو اس کی ادائیگی میں بھی فا ہے جو ہے ہونٹوں کا ایک بہت اہم جو ہے کردار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ صرف ایک جسم کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ اس سے بہت سارے کام انسان جو ہے وہ انجام دیتا ہے، جس میں سے ایک تکلم کے جو مختلف حروف ہیں ان کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح ہونٹوں سے آدمی جذبات کا بھی اظہار کرتا ہے، کہ مثلا اگر خوشی ہے تو اس سے مسکرانے کے لیے ہونٹوں کو استعمال کرتا ہے، جس سے آدمی کی مسکراہٹ دوسرے کے لیے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ غصہ ہے تو اس کا اظہار بھی جیسے باقی
اعضاء سے اور چہرے سے ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اظہار ہونٹوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو ہونٹوں سے متعلق بہت ساری عبادات اور آداب ہیں، جن میں سے سب سے پہلا عبادت کا جو رکن ہے، جس کو ہونٹوں سے ہی تعلق ہے، وہ ہے ذکر الہی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو جب آدمی اپنے ہونٹوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، کہ میں اس وقت تک اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے پاس ہوتا ہوں، جب تک وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ملتے رہتے ہیں۔ تو یہ ذکر کرنے سے، ہونٹوں کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن دل کی توجہ اتنی حاصل نہیں ہوتی، میرے ہونٹ تو ملتے رہتے ہیں، ذکر کرتا رہتا ہوں لیکن دل کی توجہ نہیں ہوتی، تو میں بڑا پریشان ہوں کہ ایسے ذکر کا کیا فائدہ۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ذکر بھی بیکار نہیں ہے، اگرچہ دل کی توجہ سے ہی ذکر ہونا چاہیے، لیکن اگر توجہ نہیں بھی ہوتی، آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، تو یہ بھی بیکار نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ سوچو کہ اللہ کے ذکر میں میرے اعضاء میں سے کوئی عضو تو مصروف ہے، دل اگر مصروف نہیں ہے تو کم از کم میرے ہونٹ، میری زبان تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ تو اس لیے یہ جو حدیث قدسی ہے، جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں حرکت کرتے رہتے ہیں، اللہ اس بندے کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عبادت ہے ہونٹوں سے متعلق، وہ ہے تبسم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی یہ تمہارا عمل اللہ کے ہاں صدقے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اس لیے جب بھی آدمی مسلمان سے ملے تو مسکراہٹ کے ساتھ ملے، دوسرے کو جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملے کہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے، تو یہ خوشی کا اظہار کرنا، تبسم کرنا، یہ بھی ہونٹوں سے متعلق ایک اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اسی طرح تبرکات جو ہوتے ہیں ان کا بوسہ دینا، جیسا کہ حجر اسود ہے، کہ جب آدمی حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس وقت حجر اسود کو بوسہ دینا یہ ہونٹوں سے ہی متعلق ایک عمل ہے، اور اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور مقولہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے حجر اسود، تو اور کچھ نہیں، صرف ایک پتھر ہے، نہ میرے نفع کا تو مالک ہے نہ میرے نقصان کا تو مالک ہے۔ میں نے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ بوسہ دینا حجر اسود کو، یہ ہونٹوں سے متعلق ایک اسلامی حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حجر اسود کو جب آدمی بوسہ دیتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جیسے اس کو گواہ بنا رہا ہے، قیامت کے دن اس حجر اسود کی زبان بھی ہوگی، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، کہ بول بول کر گواہی دے گا کہ کون کون شخص آ کر مجھے بوسہ دیتا رہا ہے۔ اور اس کو بوسہ دینے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب اس کو بوسہ دیتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، جب آیا تھا تو یہ سفید تھا لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اسود عربی زبان میں کالے پتھر کو کہتے ہیں، حجر اسود۔ تو بہرحال اس کو بوسہ دینا یہ ایک سنت عمل ہے۔
اسی طرح قرآن پاک کا بوسہ دینا، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے کہ جب قرآن پاک کو تلاوت کرتے تھے تو اسے پکڑتے، پہلے اس کو بوسہ دیتے، پھر اسے کھولتے، پھر اس کی تلاوت کرتے۔ تو یہ قرآن پاک کو بوسہ دینا بھی ایک مستحسن عمل ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو بوسہ دینا، یہ بھی ہونٹوں سے متعلق کی ایک عمل ہے جس کا جو ہے شریعت میں بہت اجر و ثواب ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا، اور پاس ہی ایک نئے مسلمان صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں تو بچوں سے پیار کرتا ہوں، ان کو بوسہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا میرے تو 12 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل اللہ نے سخت کر دیا ہو، میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار، ان کے ساتھ شفقت کا اظہار کرنا، رحم دلی کا اظہار کرتے ہوئے بوسہ دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی طرح والدین کے احترام کی خاطر، ان کے اعزاز کی خاطر ان کی پیشانی پر بوسہ دینا، یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ ہاں، جن چیزوں کو بوسہ دینا منع ہے، مثلا مزارات پر، قبروں پر، یا ایسی دوسری چیزوں پر جہاں بوسہ دینا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، تو وہاں اس کو بوسہ نہیں دینا۔ ان میں سے بعض صورتیں شرک کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، بعض صورتیں بدعت کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، تو اس لیے یہ مزارات، آستانوں پہ، قبروں پہ یہ چومنا، ان کو بوسہ دینا، یہ مستحسن عمل نہیں ہے، ممنوع ہے۔ ہونٹوں سے متعلق ایک اور عبادت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہونٹوں سے بہت سارے الفاظ کی ادائیگی کا تعلق ہے، جیسا کہ فا ہے، میم ہے، با ہے، واو ہے، یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ تو قرأت قرآن پاک میں جب یہ حروف آئیں گے تو ان کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوگی، تو گویا کہ قرآن پاک کی قرأت کا تعلق بھی ہونٹوں سے ہے۔ اور پھر ایک اس میں بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض اوقات آدمی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں جب قرأت کا موقع آتا ہے تو وہ ہونٹ بند کر کے دل میں ہی الفاظ قرآن سوچتے رہتے ہیں۔ اس سے قرأت ادا نہیں ہوگی، اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ فرض قرأت کی ادائیگی کے لیے ہونٹوں کا حرکت کرنا ضروری ہے، تو اس لیے ان ہونٹوں کو قرأت میں ایک بہت ہی جو ہے وہ دخل ہے کہ ان ہونٹوں کی حرکت کے بغیر آدمی قرأت کا عمل مکمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام عرض کر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سری نمازوں میں بھی قرأت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کسی نے پوچھا کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ قرأت کرتے ہیں، آواز تو آتی نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا آپ کے ہونٹوں کی حرکت سے، آپ کی داڑھی کی حرکت سے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، خاموش کھڑے نہیں ہیں۔ تو یہ ہونٹوں کی حرکت سری نمازوں میں کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ آدمی کو اپنے الفاظ اپنے کان تک پہنچ جانے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کی حرکت بھی ہو۔ ہونٹوں کو بند کر کے صرف سوچ لینے سے آدمی کی قرأت کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہونٹوں سے متعلق بہت سارے اور بھی احکام ہیں، مثلا روزے سے متعلق ایک حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے، مثلا عورتیں ہیں وہ ہونٹوں پر اپنی زیب و زینت کے طور پر لپسٹک لگاتی ہیں، رنگ لگاتی ہیں، اگر روزے کی حالت میں وہی جو اس نے زیب و زینت کے لیے چیز استعمال کی ہوئی ہے وہ اس کی زبان پہ لگتی ہے اور زبان سے آگے حلق میں چلی جاتی ہے، حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، تو اس سے اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا جو اپنی لپسٹک کو اپنی زبان سے لگا کر آگے حلق تک اس کا جو ہے وہ کوئی ذرہ نیچے اتار لیتی ہے۔ اس طرح کوئی بھی چیز، کوئی دوائی لگائی ہے، بعض اوقات آدمی کے ہونٹ جو ہے خشک ہو جاتے ہیں، وہ کوئی دوائی لگاتا ہے، تو روزے کی حالت میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ لگائے جو اس کے حلق تک پہنچ جائے، اس کا خوب اہتمام کرنا۔ کچھ ایسے گناہ ہیں
جن کا تعلق مردوں سے ہے، جو اسی لبوں سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا کہ یہ ہونٹوں کو مزین کرنا، جیسے میں نے کہا لپسٹک لگانا یا کوئی کلر لگانا، یہ عورتوں کا عمل ہے۔ اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع طور پر ہدایت دی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور اسی طرح جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اس پر بھی لعنت ہے۔ اسی طرح مونچھیں جو ہیں یہ ہونٹوں پر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، تو ان کو اتنا بڑھا لینا کہ یہ جو ہونٹوں کا جو کنارہ ہے، سفید سا کنارہ ہوتا ہے جہاں ہونٹ ختم ہوتا ہے اور اوپر والا حصہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے اگر مونچھوں کے بال نیچے لٹک رہے ہیں تو یہ ممنوع ہے۔ اتنے بال کاٹنے چاہیے کہ یہ کنارہ آدمی کا نظر آنا چاہیے، اور اس کے ایک کینچی سے چھوٹا کر لے یا مونڈ لے، دونوں طریقے جو ہیں فقہاء نے جائز لکھے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ احفظ الشوارب واعف اللحى، کہ مونچھیں اچھی طرح بست کیا کرو، یعنی خوب اس کو کاٹا کرو اور داڑھیوں کو بڑھایا کرو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے من لم یأخذ من شاربه فلیس منا، جو اپنی مونچھوں کے بال کاٹتا نہیں ہے، وہ بڑھتے رہتے ہیں تو اس کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح خوبصورتی کے لیے کوئی آدمی سرجری کراتا ہے ہونٹوں کی، کہ جو قدرت نے اس کے ہونٹ بنائے ہوئے اس کی شیپ بدل لیتا ہے، تو اس کو شریعت نے منع قرار دیا ہے۔ یا اسی ہونٹوں پر کوئی آدمی جو ٹیٹو بنواتا ہے تو وہ بھی منع ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے لعن اللہ الواشمات والمتوشمات المتغیرات خلق اللہ، کہ جو اپنے جسم پر یعنی نشانات بناتے ہیں سوئی وغیرہ سے، جس کو ہم آج کل کی زبان میں ٹیٹو کہتے ہیں، اور تو وہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والے ہیں، ایسے لوگوں پر، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر بغیر عذر اپنے ہونٹوں کو چھپانا، جیسے سردی لگی ہو تو آدمی چادر لیتا ہے یا کوئی ماسک بڑا اس نے گرم قسم کا پہنا ہوا ہے اور وہ ہونٹوں تک لے آتا ہے، تو یہ ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس سے چاہے سردی ہو یا کوئی اور وجہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ نماز میں پورا چہرہ جو ہے وہ خالی رکھنا چاہیے، اس کو ڈھانپنا نہیں۔ اس کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، کہ آدمی نماز میں اپنا منہ جو چھپاتا ہے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو صرف عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا نامحرم کے سامنے اپنے ہونٹوں کو ظاہر کرنا، یہ عورتوں کے لیے ایک گناہ عمل ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ جیسے جاہلیت کے دور میں عورتیں اپنی زیب و زینت کی جگہوں کو مردوں کے سامنے ظاہر کرتی تھی، تمہیں ظاہر نہیں کرنا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها، کہ اپنی زینت کی جگہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، نامحرموں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ تو ہونٹ بھی ایک زینت کی جگہ ہے، تو اس کو بھی نامحرموں کے سامنے ظاہر کرنا گناہ ہے۔ فیشن کے لیے ہونٹوں کی شیپ بدلنا، اس کی سرجری کرانا، یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طرح نجس یا حرام اجزاء والی چیزیں، جیسے وہ لپسٹک ہو یا کوئی بام وغیرہ ہو یا کوئی بھی کلر ہو، اس کو استعمال کرنا، جس میں خاص طور پر خنزیر وغیرہ کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو ایسی چیزیں استعمال کرنا حرام اور گناہ ہے۔ اور اسی طرح عورتیں اگر کوئی واٹر پروف جو ہے وہ اپنا زیب و زینت کے لیے کوئی چیز استعمال کرتی ہیں، چاہے وہ اپنے ہونٹوں پر ہی کوئی ایسی سرخی لگاتی ہے جو واٹر پروف ہے، تو اس سے نہ عورت کا وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، اس کو پہلے ختم کرنا پڑے گا، اس سے نیچے والے جلد تک پانی پہنچائیں گے تو وضو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاغسلوا وجوہکم، چہرے کا ہر حصہ دھونا چاہیے، اس میں اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح موجودہ دور میں ایک نیا
ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہونٹوں میں سوراخ کر کے اس میں کوئی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جیسے کوئی اس میں کوئی جو ہے لوہے کی کوئی رنگ سی ڈال دیتے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی زیب و زینت کے لیے، سمجھے تو زیب و زینت کے لیے، لیکن آدمی بدصورت ہو جاتا ہے. تو اپنے ہونٹوں کو سوراخ کرنا، اس میں زیور پہننا، یہ شرعاً منع ہے. عورت کے لیے سوراخ صرف ناک اور کان میں کروانا جائز ہے، ہونٹوں میں سوراخ کر کے زیور پہننا یہ شرعاً ناجائز ہے. یہ تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. اور کچھ عام گناہ ہیں جس کا پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ ہوا ہے، ان کا ہونٹوں سے بھی تعلق ہے، جیسے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت کرنا، گالی دینا، بدزبانی کرنا، اور اسی طرح تمسخر کرنا، طعنہ زنی کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، فحش باتیں کرنا اور کسی پر لعن طعن کرنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد و عورت میں مشترکہ گناہ چیزیں ہیں. ان سب سے بچ کر اور یہ عزم کر کے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر عذر کو اس کی فرمانبرداری میں مصروف رکھنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق